بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب الرہن میں ہے، تو آج کتاب الرہن میں جو چیز آپ کے سامنے پیش کی جائے گی وہ شرائط حق میں سے کچھ شرائط ہوں گے، کیونکہ ہم نے پچھلے درس میں ایک شرط یہ پڑھی تھی کہ جو حق کسی کے ذمہ ثابت ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے بدلے میں رہن لے سکتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں کہ اگر ہمارا کوئی حق قسطوں کی صورت میں ہے، مثلا جیسے کہ کچھ دیتیں بھی ایسی ہیں کہ دیات میں پوری ایک دفعہ نہیں دینی ہوتی، ایک سال میں دینی ہوتی ہے، پھر دوسرے سال میں، تو کہتے ہیں جو اس کی قسط حاضر ہوتی جائے گی اس کے بدلے میں جو ہے کیا ہے، ہم رہن لینا چاہیں تو رہن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مولا اپنے عبد کے ساتھ تحریر کرتا ہے کہ اگر اتنے پیسے تو نے مجھے دیے تو تم کو میں عقد کر دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں کتابت کا عقد، یعنی آپس میں کتابت کی ہے۔ مشروطہ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک پورے کے پورے پیسے ادا نہیں کرو گے تو ہمارا ایک جز بھی آزاد نہیں ہوگا۔ تو اب مولا کے اس عقد کے ذریعے گویا کہ اس کی طرف پیسے ہو گئے، تو مالک کتابت پر کہتے ہیں کہ رہن لے سکتے ہیں، یعنی فرماتے ہیں جی ہاں لے سکتے ہیں۔ خوب، اس کے بعد پھر اگر عبد دے سکا تو ٹھیک، نہیں تو یہ عقد ویسے بھی جائز ہے، جب توڑنا چاہے تو وہ توڑ سکتا ہے۔ پھر مالک جو اعلیٰ کی بات ہے، فرماتے ہیں مالک جو اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، جو بھی لے کر آئے گا میں اسے 1000 روپے دوں گا۔ اب ایک بندہ آیا، وہ کہتا ہے کہ 1000 کے بدلے میں مجھے رہن دے دو، میں اونٹ ڈھونڈ کے لاتا ہوں، تو اس کو رہن نہیں دی جا سکتی، اس لیے کہ پتہ نہیں اسے اونٹ ملے گا بھی یا نہیں بھی ملے گا، تو اس کے ذمے میں جو ہے کیا ہے، یہ مال ہے ہی نہیں اس اونٹ کے مالک کے ذمے میں، تو ایسی صورتحال میں رہن بھی نہیں لی جا سکتی۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب آپ ایسی چیز رہن پر دیں کہ جس سے انسان جو ہے کیا ہے فائدہ حاصل کر سکے۔ اگر میرا والد آپ کا عبد ہے، آپ اس عبد کو میرے حوالے کرتے ہیں، تو میں تو اپنے والد کو بیچ نہیں سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو نتیجے میں میں اس کو رہن پہ نہیں رکھ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو گھر میں نے کرائے پر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو جو ہے کیا ہے جناب اس کی منفعت جو ہے کیا رہن پہ رکھ رہا ہوں، تو وہ منفعت بھی جو ہے کیا ہے ہمارے کام کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں کہ جو چیز رہن پہ رکھ رہے ہیں وہ جو ہے قرض کے برابر یا اس قرض سے زیادہ ہو تو آپ کی جو ہے کیا ہے یہ رہن ٹھیک ہے، اگر کم ہوگی تو اس رہن کا ٹھیک ہونا مشکل ہے۔ بحث آسان ہے، ابھی ہم چلتے ہیں جناب۔ فرماتے ہیں وَيَجُوزُ الرَّهْنُ، اور جائز ہے رہن عند الحلول، جب وہ اس حق کے دینے کا وقت ہو جائے، اللہ قسط ہی، اگر پورے کا ٹائم نہیں پہنچا، اس کی کچھ قسط ہے، مثلا جیسے کہ مال جنایت دیت جنایت میں ہے، وہ ثلث، وہ تیسرا حصہ ہے، بعد حلول کل حول، جب وہ تینوں سالوں میں سے ہر سال آ جائے۔ پہلا سال آ گیا تو ثلث کا ہمارا حق اس پر ثابت ہو گیا، ہم اس ثلث کے بدلے میں رہن لے سکتے ہیں، پھر دوسرے سال میں دوسرے ثلث پر، اور تیسرے سال میں تیسرے ثلث پر۔ خوب، اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ وہ مال الکتابت، اور مال کتابت پر بھی رہن لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ ہو وہ کتابت مشروطتاً، کتابت مشروطہ ہو، کتابت مشروطہ کی میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ الاقرب لأنہا، اس لیے کہ یہ مال کتابت لازمۃ للمکاتب، یہ لازم ہے مکاتب کو ادا کرنا، مطلقاً کا مطلب کیا ہے،
چاہے وہ کتابت مطلقہ ہو چاہے مشروطہ. مطلقہ میں یہ جتنے پیسے دیتے جاؤ گے اتنے آزاد ہوتے جاؤ گے. مشروطہ میں یہ کہ پورے کے پورے دو گے تو آزاد ہوگے. علی الاصح قول اصح کے بنیاد پر. والقول الآخر لیکن ایک دوسرا قول ہے اس میں فرماتے کہ ان المشروطۃ بتحقیق یہ کتابت مشروطہ جائزۃ من قبل المکاتب یہ مکاتب کی طرف سے عبد کی طرف سے جائز ہے. فیجوز لہ پھر جائز ہے اس عبد کے لیے خوب التعجیز نفس ہی نہیں بلکہ تعجیز و نفس کو اپنے آپ کو جو ہے کیا ہے وہ عاجز کر دے کہ میں نہیں دے سکتا ہوں. فلا یصح الرہن بس صحیح نہیں ہوگی رہن علی مالہا اس کتابت مشروطہ کے مال پر. لانتفاء فائدتہ اس لیے کہ رہن کا فائدہ منتفع وہ کہے گا میں بھائی عقد کو ہی ختم کرتا ہوں. اذ لہو اس لیے کہ اس عبد کو حق ہے اسقاطہ کہ جناب وہ اس کتابت کو ختم کرے متی شاء جب چاہے یا اسقاطہ کی ذمہ رہن کی طرف پلٹا دیں. وہو علی تقدیر تسلیم ہی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس قول کو تسلیم بھی کریں کہ وہ خود کو عاجز کر سکتا ہے وہ عقد کو ختم کر سکتا ہے لیکن غیر مانع من ہو وہ رہن سے مانع نہیں ہے. کوئی ایسی مثال دے سکتے ہیں جو بعد میں عقد ٹوٹ جائے پھر بھی اس پر رہن لے سکتے ہیں کہ رہن علی ثمن جیسے کہ آپ ثمن پر رہن لیتے ہیں فی مدت الخیار مدت خیار میں. یعنی میں نے آپ سے ایک گھوڑا خریدا میں نے آپ کو ثمن دی لیکن 3 دن تک تو خیار حیوان بھی ہوتا ہے. ان 3 دن میں بھی اگر آپ اس ثمن پر رہن لے سکتے ہیں ممکن ہے کہ میں وہ عقد ہی جو ہے کیا ہے وہ توڑ دوں. تو اس حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وفی قول ثالث ایک تیسرا قول آیا ہے وہ کیا فرماتے ہیں ان المشروطۃ یا تو ان المشروطۃ جائزۃ من الطرفین. بھائی یہ کتابت مشروطہ صرف عبد کی طرف سے جائز نہیں بلکہ عبد اور مولا دونوں کی طرف سے جائز ہوتی ہے. والمطلقۃ لازمۃ من طرف سید خاصہ جبکہ کتابت مطلقہ وہ سید اور آقا کی طرف سے لازم ہوتی ہے. وَيَتَوَجَّهُ عدم صحت رہن ایضاً کا سابق. پھر تو یہاں پر بہتر ہے کہ ہم مطلقہ میں بھی کہیں کہ رہن لینا صحیح نہیں ہے کہ سابق جیسے مشروطہ میں ہم نے کہا تھا کہ رہن لینا صحیح نہیں ہے. خوب وہ مال الجعالت اچھا جعال کے مال پر رہن لے سکتے ہیں کہتے ہیں جی ہاں ایک صورت میں لے سکتے ہیں ایک میں نہیں. بعد رد اگر آپ نے وہ اونٹ لا کر مالک کو دے دیا اب کہہ سکتے ہیں کہ مجھے دے دو لثبوت ہی اس لیے کہ مال جعالہ ثابت ہو گیا پھر ذمت اونٹ کے مالک کے ذمے میں ہین اذن جب اس کو واپس کر چکا. لا قبلہ کی ضمیر رد کی طرف جائے گی. رد سے پہلے اگر وہ لینا چاہے رہن تو نہیں لے سکتا ہے. وَإِنْ شَرَعَ فِيهِ شرع کا فاعل کون ہے عامل ٹھیک ہے فیہ کی ضمیر جائے گی عمل کی طرف. اگرچہ اس بیچارے ڈھونڈنے والے نے اس جناب جو ہے کیا ہے اونٹ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے لأنه لا يستحق شيئا منه اس لیے کہ یہ عامل اس اجرت کے ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہوتا ہے الا بتمام ہی کی ضمیر عمل کی طرف پلٹا ہے مگر یہ کہ وہ پورا عمل کر لے یعنی اونٹ کو ڈھونڈ کے لے آئے. وکیل یجوز بعد شروع ہے اور قول کیل کہتا ہے جائز ہے رہن لینا بعد شروع ہے جیسے اس نے وہ عمل شروع کیا. لأنہ اس لیے کہ شان یہ ہے یا یوں کہ لأنہ شروع کے بعد یعول الی اللزوم یہ آپ کا عقد جو علم مائل ہوتا ہے کس کی طرف لزوم کی طرف کا ثمن فی مدت الخیار جیسے کہ مدت خیار میں ثمن میں بھی امید یہ ہوتی ہے کہ انشاءاللہ مدت خیار گزر جائے گی اور ہمارا عقد پکا ہو جائے گا. لیکن وہ ضعیف یہ قول کیل جو ہے کیا ہے ضعیف ہے. والفرق واضح بھائی ثمن میں اور اس میں فرق واضح. ثمن میں نے کچھ دیا ہے اس کے بدلے میں کچھ لیا ہے لیکن یہاں تو ممکن ہے کہ مجھے اونٹ ملے ہی نہیں تو پھر یہاں پر کوئی گنجائش نہیں ہے. لأن البیع اس لیے کہ بیع جو ہے یکفی فی لزوم ہی اس کے لزوم کے لیے کافی ہے بیع کے لازم ہونے کے لیے
ابقاؤہ کہ ہم بیع کو باقی رکھیں اپنے حال پر، فتنقضی المدت پھر وہ مدت بھی گزر جائے گی، والاصل عدم الفسخ اور اصل بھی یہ ہے کہ یہ عقد فسخ نہیں ہوگا، لیکن جعالہ اس کے برعکس ہے کہ جعالہ میں بھائی پتہ نہیں مال ملے گا یا نہیں ملے گا، اونٹ ملے گا یا نہیں ملے گا۔ ولا بد اور ضروری ہے من امکان استیفاء الحق من رہن، رہن اتنی ہو کہ جسے ہم پورا حق حاصل کر سکیں، خوب اتنا ضروری ہے۔ لے تحصل الفائدۃ المطلوبۃ من التوثق بہ تاکہ حاصل ہو وہ فائدہ جو ہم طلب کرتے ہیں اس رہن کے ذریعے۔ فلا یصح الرہن پس رہن دینا صحیح نہیں ہے علی منفعت جناب اس منفعت پر المؤجر عینہ کہ جس کی عین کرائے پر دی گئی ہے، مدتاً معینتاً معین مدت کے لیے، 1 سال کے لیے گھر میں نے کرائے پر دیا ہے، اب خود یہ گھر بھی میں رہن پہ نہیں رکھ سکتا ہوں، لأن تلک المنفعت الخاصہ اس لیے کہ اس گھر میں جو وہ خاص منفعت رہائش والی مثلا تھی، لا یمکن استیفاؤها وہ تو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے، الا من العین المخصوصۃ مگر اس خاص گھر سے، حتی لو تعذر الاستیفاء منها بموت ونحوه بطلت الاجارت یہاں تک کہ متعذر ہو جاتی ہے منفعت حاصل کرنا اس عین سے بموت، بھائی اگر مجرم مر جائے ونحوه یا اس قسم کے اور مسائل ہو جائے، بطلت الاجارت پھر تو اجارہ بھی باطل ہو جائے گا۔ فلو آجرہ فی ذمت اگر کوئی شخص کوئی چیز کرائے پر دیتا ہے لیکن اس کو معین کرتا ہے، بھائی میں آپ کو 1 کروڑ کار جو ہے کرائے پر دوں گا، کما لو آجرہ ہو، یا مثلا آپ کسی کو مزدور بناتے ہیں کہ بھائی تم میرے مزدور بنو اللہ تحصیل خیاطت ثوب کہ کپڑا سی کر دو۔ اب ایک اور بھی ذہن میں بات رکھ لیں، اوپر جو اجارے والی بات ہے اس میں معین کرتے ہیں کہ تم ہی میرے کپڑے سیو گے، اور وہ مر گیا، یہاں پر یہ ہے کہ بھائی مجھے کپڑے کی سلائی چاہیے، تم سیو یا کوئی اور سیے، وہ بنفس ہی اور بغیر ہی، خود سیو یا کوئی اور سیے، لے امکان استیفائیہ پھر تو یہاں پر جو ممکن ہے کہ ہم یہ سلائی حاصل کریں ہین من رہن سے، فإن الواجب تحصیل المنفعہ واجب کیا ہے منفعت حاصل کرنا، علی ای وجہ اتفق جس طریقے سے بھی وہ منفعت حاصل ہو، چاہے وہ خود وہ بندہ کرے جس کو میں نے اجیر بنایا یا کوئی اور کرے۔ وتصح زیادت الدین علی رہن کہتے ہیں یہ صحیح ہے کہ میرا قرضہ 1 لاکھ ہو میں رہن 50,000 کی لوں، فإذا استوفى الرہن بقی باقی تو جب اس نے اپنا قرض اس رہن سے لے لیا 50,000 بقی الباقی باقی 50,000 باقی رہے گا، متعلقاً بذمت ہی اس راہن کے ذمے جو حقیقت میں مقروض ہے۔ اور یہ بھی جائز ہے وزیادت رہن علی الدین، بھائی قرض 1 لاکھ ہے رہن 2 لاکھ کی ہے، وفائدتہ اس زیادت رہن کا فائدہ کیا ہے، فرماتے ہیں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، وہ کیا فائدہ بھائی، سعۃ الوثیقۃ بھائی جس چیز سے میں قرضہ اٹھاؤں گا اس میں وسعت ہے، ومنع راہن من التصرف المجموع اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہم راہن کو کریں پوری چیز میں تم تصرف نہیں کر سکتے ہو، جب 1 لاکھ کے بدلے میں 2 لاکھ والی چیز پہ وہ تصرف نہیں کر سکتا، فَيَكُونُ بَائِسًا عَلَى الْوَفَاءِ پھر اس پر یہ پابندی سبب بنے گی کہ وہ جلدی قرضہ ادا کرے۔ وَلِإِمْكَانِ طَلَبِ بَعْضِ اور زیادہ رہن لینے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر رہن کا کچھ حصہ تلف بھی ہو جائے فَيَبْقَى الْبَاقِي پھر بھی اس کا دوسرا حصہ باقی رہے گا، حافظاً للدین دین نہیں پڑھنا تاکہ وہ ہمارے قرض کی حفاظت کر سکے، ہمیں قرض جو ہے کیا وہ مل سکے۔ تو الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا کہ رہن قرض سے کم بھی ہو سکتی ہے، اگر کم ہوئی تو ہم رہن بیچ کر اپنا حصہ اٹھا لیں گے، باقی قرضہ سامنے والے راہن کے ذمہ ہوگا، اور رہن زیادہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ہوگی تو پھر مزید ہمیں اطمینان ہوگا کہ بھائی ایک تو یہ کہ رہن کے تلف ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کچھ حصہ تلف ہو گیا پھر بھی دوسرا حصہ باقی رہے گا جس سے ہم قرضہ اٹھا لیں گے، اگر تلف نہیں ہوتی تو بھی راہن تو منع ہے کہ اس رہن میں تصرف نہیں کر سکتا، جبکہ اس کی رہن قرض کے ڈبل ٹرپل ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ مجبور ہوگا کہ جلدی قرض ادا کر سکے۔
صلی اللہ علیہ محمد و آلہ